بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی دائیں پشت سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب وہ اٹھا تو وہ اپنے ساتھ ایک عورت پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بولی میرا نام حوا ہے، اور اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو میرے ساتھ سکون حاصل کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اماں حوا 20 بار حاملہ ہو کر 40 بچوں کو جنم دیا، جس میں ایک مرد اور ایک عورت پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمہ تھا۔ پھر اس کے کچھ سال بعد حابیل کو جنم دیا اور ایک جڑواں بہن جس کا نام لیودا تھی۔ قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ قابیل اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کا خواہشمند تھا۔ شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح لیودا سے حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا، لیکن قابیل اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اکلیمہ سے طے کر دی۔ جب قابیل کو پتہ چلا تو وہ خود کو قابو میں نہ کیا اور کہا کہ میں ہی اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اور اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے انکار کر دیا۔ قابیل بہت ضدی تھا اور وہ اپنے بات پر ڈٹ کر کھڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ دونوں قربانی کرو، جس کی بھی قربانی قبول ہوئی اکلیمہ سے اس کی شادی ہوگی۔ قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹی تازہ بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریاں چرانے والا تھا، اور حابیل نے فصل کا ایک نکامہ اور ناقص قسم کا اناج پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا سب سے بڑا نشانہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کھا جاتے تھے۔ حابیل چونکہ اللہ کا ماننے والا تھا اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ پر پیش کیا۔ اب آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ قابیل کو غصہ آیا اور کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، صرف اسی صورت میں چھوڑوں گا کہ وہ میری بہن اکلیمہ سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو جعفر نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام موقع پر حاضر تھے۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ آپ نے اس کے لیے دعائیں کی تھی اور میرے لیے تم نے دعائیں نہیں کی۔ اس کے ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی بھی دی۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے مارے گا اور اپنے ہاتھ میری طرف پہ لائے گا تب بھی میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس معاملے میں نہیں ماروں گا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کروں گا، کیونکہ میں یہ بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ حابیل نے نصیحت کے طور پر بہت سمجھایا، لیکن وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کی راہ دکھائی اور ایک پرندہ کو پکڑ کر اور اس کا سر ایک پتھر سے کچل لیا۔ قابیل کو قتل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک دن حابیل بکریاں چرانے گیا تھا اور اس نے دیر کر لی۔ قابیل حابیل کے پاس گیا جہاں وہ بکریاں چراتا تھا۔ قابیل نے کہا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی
پرہیزگار کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا اور حابیل کو مار دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کروں، اور اس کے پاس لاش چھپانے والی کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ پھر دو کوے آئے اور آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج پہ گئے تھے۔ جب وہ واپس آیا اور حابیل کو نہ پایا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حابیل کہیں نہیں دکھائی دے رہا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ انہیں حضرت علیہ السلام نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، وہ بہت پریشان ہوئے اور اسے چین نہیں آ رہا تھا، اور وہ کچھ دنوں سے نہیں کھاتا تھا اور اسی غم میں رہے کہ کہاں ہوگا میرا حابیل۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حابیل کو قتل کرنے کے 7 دن تک زلزلہ رہا۔ قابیل چونکہ خوبصورت تھا، لیکن جب اس نے قابیل کو قتل کیا تو اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ حابیل کو قابیل نے مارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا بوجھ اور گناہ کا ایک حصہ قابیل پر ہی ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم دونوں سے بچائے، آمین۔